الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھنے کی طرح ہے۔ بے شک اللہ تعالی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بڑا باریک بھی باخبر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ بشارت دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر اور ان کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مومنوں کی جماعت، میں آپ کو اور خود کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کے ذریعے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور نقمتیں دور ہوتی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا، اس نے بڑی مراد پالی۔ مسلمانوں، آخرت پر ایمان ان بڑے معاملوں میں سے ہے جنہیں رسول لے کر آئے، جن کے بارے میں کتابیں نازل کی گئیں۔ لہذا کوئی نبی ایسے نہیں ہے جنہوں نے اپنی امت کو اس کی یاد نہ دلائی ہو۔ یہ عقیدہ ایمان کے 6 رکنوں میں سے ایک ہے۔ حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور روز قیامت پر ایمان لائے، اور تقدیر کے خیر و شر پر یقین رکھے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخرت کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ نے قرآن کریم میں اس کو بکثرت بیان کیا ہے اور اس کے حالات اور ہولناکیوں کی وضاحت کی ہے، اسے فراموش کرنے اور غافل ہونے سے متنبہ کیا ہے، اور اپنے بندوں کو اس دن کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے اس دن کے بہت سے نام رکھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، قیامت کا زلزلہ بہت ہولناک ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بہت سارے نام رکھے ہیں۔ الحاقہ ثابت ہونے والا، القاریہ کھڑکھڑانے والا، الصاخہ کان بہرا کر دینے والا، القیامہ قیامت کا دن، اسی طرح یوم الدین بدلے کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم التغابن ہار جیت کا دن، اور وہ دن جس میں اللہ اولین و آخرین کو جمع کرے گا، اور جس دن آسمان و زمین والے کی ملاقات ہوگی، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ جس دن قیامت آ جائے گی، مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں، جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ سور پھونکے، چنانچہ آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر شے پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، صرف اللہ جل جلالہ کی ذات باقی رہ جائے گی، جو ایک اور یکتا ہے، بے نیاز بادشاہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، جس کی وجہ سے لوگ اپنی قبروں میں جی اٹھیں گے، جس طرح سبزیاں پانی میں اگ آتی ہیں۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کی سور پھونکیں گے، جس کی وجہ سے روحیں اپنے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور لوگوں کی قبریں پھٹ جائیں گی، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ پھر لوگ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھرا ہوا ٹڈی دل ہوا ہے جو حشر کے میدان کی طرف ہانکے جائیں گے۔ حشر کا میدان سفید، صاف ستھرا اور ہموار ہوگا،
جس میں نہ کہیں موڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ۔ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، برہنہ بدن اور غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، وہاں معاملہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مومنو، حشر کے میدان میں تمام مخلوق جمع ہوں گی۔ سورج ان کے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام پڑی ہوگی، یعنی پسینہ اس کے ناک تک ہوگا۔ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، کچھ لوگ رسول اور انبیاء کی طرف گھبراتے ہوئے آئیں گے تاکہ وہ آسمان و زمین کے خالق کے پاس ان کی شفاعت کر دیں اور ان کو حساب کی اجازت مل جائے اور ان کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ لوگ کسی بھی اولو العزم نبی کے پاس آئیں گے تو وہ ان سے معذرت کر لیں گے اور ان کو دوسرے نبی کے پاس بھیج دیں گے، پھر وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ چنانچہ آپ فرمائیں گے، ہاں میں اس کے لائق ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، اور پھر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تعریفوں کے الفاظ مجھے الہام کرے گا جن کے ذریعے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ چنانچہ جب میں یہ تعریفیں بیان کروں گا اور میں اللہ کے حضور میں سجدے میں گر پڑوں گا تو وہ مجھ سے کہے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ جو کہیے وہ سنا جائے گا، جو مانگیے وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی۔ پھر میں کہوں گا، اے رب میری امت میری امت۔ اس وقت اللہ جل جلالہ فیصلہ فرمانے کی اجازت دے گا اور اس طرح تشریف لائے گا جو اس کے جلال و عظمت کے لائق ہے۔ فرشتے اپنے رب کی تعظیم میں صف بستہ ہوں گے۔ قیامت کے دن جہنم حشر کے میدان میں اس طرح لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگام ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھے کر آ جائیں گے، اور جس دن جہنم لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ جب رب جل جلالہ تشریف لائے گا تو زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دیا جائے گا۔ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس دن حقوق محفوظ ہوں گے۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی قسم کا ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ بندوں کے جو مظالم کسی پر ہوں گے وہ اس کے نیک عمل سے اس کے ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کا گناہ لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے ظلم کیا ہو تو وہ آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کے گناہ کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، بندوں کو حشر کے میدان میں ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے ان کا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيقوم منفردا اللہ سے ان کا کوئی بھی راز چھپا نہ رہ پائے گا۔ ہر انسان کو بلایا جائے گا تاکہ وہ اکیلے بادشاہ جل جلالہ و تقدست اسماؤہ کے سامنے اپنی پوری کمزوری کے ساتھ بچاؤ کرے۔
وهم لا يظلمون. جس دن ہر شخص اپنی ذات کا بچاؤ کرے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا. صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نہیں مگر ان قریب اللہ اس طرح اس سے بات کرے گا کہ اس کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا اور اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو وہی کچھ دکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا اور اپنے آگے دیکھے گا تو اسے اپنے چہرے کے سامنے آگ دکھائی دے گی. اس لیے آگ سے بچو گرچہ عادی خجور کے ذریعے اور پاکیزہ بول کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو. جہاں تک مومن بندے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعض گناہ اس کو یاد دلائے گا اور اس کی جن لغزشوں سے چاہے گا درگزر کرے گا یہاں تک کہ بندہ دنیا میں گناہوں پر پردہ پوشی اور آخرت میں ان کی معافی کی وجہ سے اللہ کے فضل اور احسان کو جان لے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ عزت ڈال کر اسے چھپا لے گا. پھر فرمائے گا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے تو وہ کہے گا جی ہاں یا رب مجھے یاد ہے حتیٰ کہ اللہ اس سے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا. تب بندہ اپنے دل میں خیال کرے گا کہ وہ تو اب تباہ ہو چکا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ پر دنیا میں پردہ ڈالا آج تیرے لیے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پھر اس کو نیکیوں کا نام اعمال دے دیا جائے گا. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. لوگوں کا ایک گروہ اپنے بارے میں کرامن کاتبین کے ذریعے لکھی گئی چیزوں کا انکار کرے گا اور صرف اپنی گواہی پر ہی راضی ہوگا. چنانچہ اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء سے گواہی لی جائے گی. صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ ہنس پڑے. پھر آپ نے پوچھا کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں کس بات پر ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے بندے کی اپنے رب کے ساتھ کی گئی بات پر ہنسی آتی ہے. بندہ کہے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ فرمایا بندہ کہے گا میں اپنے خلاف اپنی طرف کے گواہ کے سوا کسی اور کی گواہی کو جائز قرار نہیں دیتا. تو وہ فرمائے گا آج تم پر اپنے خلاف بطور گواہ خود کافی ہو اور کرامن کاتبین بھی گواہ ہیں. چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اپنے اعضاء سے کہا جائے گا بولو. فرمایا تو وہ اس کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے پھر اسے اور اس کے اعضاء کے بولنے کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا. فرمایا تو وہ کہے گا دور ہو جاؤ تمہارے لیے دھتکار ہے میں تمہارا دفاع کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی. یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے. اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی. ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے. اے اللہ کے بندو سوال کے جواب کی تیاری کرو اس لیے کہ کامیابی نیک عمل میں ہی ہے. حدیث قدسی میں ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے اے میرے بندو یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں پھر تم کو ان اعمال کا پورا بدلہ دوں گا. سو جو شخص بہتر بدلہ پائے تو اللہ کا شکر کرے اور جو برا بدلہ پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور سنت میں برکت دے مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے. میں کہتا ہوں جو تم سن رہے ہو اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا غفور الرحیم ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا اقرار کرتے ہوئے اور ایک جانتے ہوئے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں.
اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مومنوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بندہ جو چیزیں تیار کرتا ہے ان میں سب سے عظیم اللہ کی توحید اور اس کے لیے عبادت کو خاص کرنا ہے، کیونکہ کلمہ توحید ایمان کی شاخوں میں سب سے اعلیٰ اور ترازو میں سب سے بھاری ہے۔ وفي الحديث القدسي يقول الرب جل جلاله: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا حدیث قدسی میں ہے لقيته بمثلها مغفرة کہ رواه مسلم۔ جو میرے سامنے بہت سا گناہ کر کے ملے گا اور میرے سے شریک نہ کیا ہوگا تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ على الحال التي فارقوا عليها الدنيا فمن مات على شيء بعثه الله عليه إن خيرا فخير۔ جس حالت میں آدمی فوت ہوگا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور جمع کیا جائے گا۔ اگر اچھی حالت میں مرا تو اچھا ہوگا اور اگر بری حالت میں مرا تو برا ہوگا۔ کچھ لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے اس لیے کہ ان کی موت حالت احرام میں ہوئی ہوگی۔ شہید کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے زخم سے خون ٹپک رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو مشک کی ہوگی۔ قیامت کے دن ہر شخص لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سایہ تلے ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، سورج کی گرمی، جگہ کی تپش اور لوگوں کی سانسوں سے، اس دن کے جب کہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک انصاف کرنے والا حکمراں ہے، دوسرا وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا، تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، چوتھا وہ 2 آدمی جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، اسی کے واسطے جمع ہوئے اور اسی کے واسطے الگ ہوئے، پانچواں وہ آدمی جسے مرتبہ و خوبصورتی والی عورت گناہ کی دعوت دے لیکن وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، چھٹا وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ دیا تو اسے چھپایا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اللہ کی عظمت اور اطاعت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن اعلیٰ مقام ہوگا۔ اس روز ایسے لوگوں کو آواز دیتے ہوئے اللہ رحمان فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی اور اطاعت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا اور آج کے دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قول ہے، اللہ کی اس قول کہاں ہے وہ لوگ جو میری بزرگی اور اطاعت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میں یہ تنبیہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی تعظیم و اجلال کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، برخلاف ان کے جو اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان کمزور ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم حوض سے نوازے گا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اس حوض پر سونے اور چاندی کے اتنے آب خورے ہیں جتنے آسمان کے تارے۔ جو شخص اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اسی میدان میں قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اس کے پیش سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی، یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی اور ان کا دفاع کریں گی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا، اور چمکتی ہوئی 2 سورتیں پڑھو جو کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے، اس لیے کہ وہ قیامت کے میدان میں اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں یا پرندوں کی صف بستہ 2 ٹولیاں ہیں، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت کریں گی۔ صاحب قرآن کو کہا جائے گا، جس طرح تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے تھے آج بھی پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جہاں تم آخری آیت پڑھو گے وہی تمہاری منزل ہوگی۔ جہاں تک اللہ کی یاد سے روح گردانی کرنے والے کی بات ہے تو اسے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا کیوں بنا کر اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا، اس طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا، آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔
تین آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا اپنے عطیے پر احسان جتلانے والا، اور تیسرا اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ متکبر گھمنڈ کرنے والوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چیٹیوں کی صورت میں لایا جائے گا، جن کو لوگ حقیر سمجھ کر اپنے قدموں سے رونت دیں گے۔ ہر دغا دینے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے سے وہ پہچانا جائے گا، پھر کہا جائے گا یہ فلاں کی دغا بازی ہے۔ سود کھانے والا اپنی قبر سے حشر کے میدان کی طرف پاگلوں کی طرح نکلے گا۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ جہاں تک انکار کرنے والے کافروں کی بات ہے تو انہیں منہ کے بل اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، قیامت کے روز کافر کو کس طرح منہ کے بل میدان حشر میں لایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں دونوں پاؤں پر چلایا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے دن اسے منہ کے بل چلائے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ جان لو اے اللہ، محمد اور آل محمد پر ایسی رحمت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل اولاد پر رحمت نازل کی، بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر ایسی برکت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل اولاد پر برکت نازل کی، بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ تابعین اور قیامت تک ان کے درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا، تو اپنی عفو و کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جائے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر۔ اے اللہ، اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلمان کے ملکوں کو امن و اطمینان اور ترقی اور خوشحالی والا بنا دے۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کی حالتوں کو درست کر دے اے ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ، ہم تیرے فضل و کرم اور جود و سخا کے ذریعے مانگتے ہیں کہ تو ہر بری اور مکروہ چیز سے مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، بلاد حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو اپنی حفاظت کے ذریعے حفاظت فرما، اس کے امن، ترقی اور استقرار کو دوام عطا کر۔ تو اپنی رحمت سے اے منان اے ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ، خادم حرمین کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جسے تو چاہتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہتر بدلہ دے، ان کے ذریعے مسلمانوں کے کلمے کو جمع کر دے اے رب العالمین۔ اے اللہ، تو انہیں ان کے نائب کو اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، تمام مسلم حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جسے تو چاہتا ہے۔ اے اللہ، ہماری فوج کی مدد فرما جو ہمارے ملک کی بارڈر پر تعینات ہے، اپنی تائید سے ان کی تائید فرما اور اپنی حفاظت سے ان کی حفاظت فرما، تو اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ اے اللہ پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایماندار والوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے، ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔